بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے دعائے افتتاح کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ میرا نام رائحہ کاظمی ہے اور دعائے افتتاح کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کو بتاتی چلوں کہ دعائے افتتاح امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے نائب خاص محمد بن عثمان عمری سے منقول ایک اہم شیعہ دعا ہے جو ماہ رمضان کی ہر رات پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا خدا شناسی، حمد و ثنا، رحمت و غضب الہی، خوف و رجا یعنی خوف و امید اور امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے ذریعے ایک عادلانہ اسلامی حکومت کے قیام کی آرزو پر مشتمل ہے۔ دعائے افتتاح کا جو سب سے پہلے حصہ ہے وہ خدا کی حمد و ثنا سے اس کا آغاز ہے اور اس میں اللہ کی تعریف اور اس کی حمد کے پھیلاؤ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس سے توحید اور خدا کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت، غضب، حکمت اور انسانوں پر اس کے احسانات کا تذکرہ ہے، جہاں بندہ اپنی کوتاہیوں کے باوجود خدا کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد توفیق عبادت کا مرحلہ آتا ہے کہ عبادت کی توفیق ملنا اللہ کا خاص احسان اور منت ہے، جس کا اعتراف دعا میں کیا گیا ہے۔ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے لیے پھر دعا اس میں کی جا رہی ہے، اور یہ چونکہ دعا کا آخری حصہ ہے تو اس میں ظہور امام کے لیے خصوصی دعا جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک ایسی بابرکت اسلامی حکومت قائم کرنے کی التجا کی گئی ہے جس کے ذریعے اسلام اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سربلندی حاصل ہو اور حق آشکار ہو۔ اس کے بعد پھر یہ دعا انسان کو الہی حکومت کے اہداف، اپنی ذمہ داریوں اور دشمنان حق سے بیزاری کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ دعا نہ صرف روحانی بلندی کا ذریعہ ہے بلکہ سیاسی اور سماجی تربیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے، جو مومنوں کو ایک عادلانہ نظام کی طرف گامزن کرتی ہے۔ آئیں اب دعائے افتتاح کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من قربة قد فوتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها۔ الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره۔ الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته۔ الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده،
الذي تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أطعمني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بالعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله المالك الملك مدبر الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزة العزاء وتواضع بعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه
ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهالبين نكال الظالمين طريق المستصرخين موضع حاجة الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأمنى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيت له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه فأعزل به وانصره
وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله تذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم ارمم به شعثنا واشعب به صدعنا والتق به فتقنا وكسر به قلتنا وأعزل به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فوقنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤالنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا میں تیری ثنا کا آغاز تیرے حمد سے کرتا ہوں اور تیرے احسان سے حق و ثواب کی راہ تلاش کر رہا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا ہے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مقام عفو اور رحمت میں سب سے سخت انتقام لینے والا ہے، عقاب اور انتقام کے مقام میں اور بزرگ ترین جبار ہے، کبریائی اور عظمت کے مقام میں۔ خدایا تو نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ دعا اور سوال کی، تو اے سننے والے میری مدح کو سن لے اور میری دعوت کو قبول کر لے، اے رحیم، اور میری لغزش کو سنبھال، اے غفور۔ اے میرے معبود، کتنے ہی غموں کو تو نے دور کیا ہے، کتنے ہی مصائب کو زائل کیا ہے، اور کتنی ہی لغزشوں کو بخش دیا ہے، اور رحمت کو پھیلایا ہے، اور بلاؤں کی زنجیر کو کھولا ہے۔ تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس کا کوئی ساتھی اور فرزند نہیں ہے،
نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور اس کی قدرت کاملہ یار و مددگار سے بے نیاز ہے۔ وہ تکبیر کا سزاوار ہے۔ ساری حمد خدا کے لیے ہے، اس کی تمام حمد کے ساتھ اس کی نعمتوں پر حمد خدا کے لیے ہے، جس کی بادشاہت میں کوئی مخالف نہیں اور جس کے عمل میں کوئی خصم نہیں۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس کا اس کی مخلوق میں کوئی شریک نہیں اور جس کی عظمت میں اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس کا امر اور حمد مخلوق میں نافذ ہے، جس کی بزرگی کرم سے ظاہر ہے اور جس کا ہاتھ بخشش کے لیے کشادہ ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور عطا کی کثرت اس میں سوائے جود و کرم کے اور کچھ زیادہ نہیں کرتی۔ بے شک وہ غالب اور عطا کرنے والا ہے۔ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی بہت سی حاجتوں میں سے کم کا، جبکہ میں اس کی جانب زیادہ حاجت مند ہوں، اور تو اس سے ازل سے بے نیاز ہے، اور وہ میرے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور تیرے لیے اس کا پورا کرنا بہت آسان ہے۔ خدایا تیری میرے گناہوں کی بخشش اور میری غلطی سے درگزر اور میرے ظلم سے معافی، اور تیری میرے اعمال کی پردہ پوشی اور میرے کثیر جرم کے باوجود تیری وہ دوباری ہے جو میں نے جان بوجھ کر یا غلطی سے کیا، مجھ کو لالچ میں ڈال دیا۔ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا جس کا میں مستحق نہیں ہوں۔ تو نے اپنی رحمت سے مجھ کو رزق دیا اور مجھ کو اپنی قدرت دکھائی اور مجھ کو پہچنوایا اپنی قبولیت کو۔ تو میں نے مطمئن ہو کر تجھ کو پکارا اور انس و رغبت کے ساتھ بلا خوف و خطر اور ہیبت کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، جس کا بھی میں نے تیری جانب ارادہ کیا ہے۔ اگر تو نے میری حاجت کے پورا کرنے میں دیر کی تو جہالت سے میں نے عطاب کیا، اور شاید یہ کہ جس کی تاخیر کی ہے وہ میرے لیے بہتر ہو، کیونکہ تو امور کے انجام کا جاننے والا ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کسی کریم مالک کو جو تجھ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو لئیم بندے پر۔ اے پروردگار، بے شک تو نے مجھ کو بلایا اور میں نے تجھ سے روگردانی کی، اور تو نے محبت کی اور میں نے تجھ سے بغض و عناد رکھا، اور تو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، گویا کہ تیرا میرے اوپر حق ہے اور اس کے باوجود اس نے نہیں روکا، اور تو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، گویا کہ تیرے اوپر حق ہے اور اس کے باوجود اس نے نہیں روکا تجھ کو میرے اوپر احسان کرنے، رحم کرنے اور فضل کرنے سے، اپنے جود و کرم سے۔ تو رحم کر اپنے جاہل بندے پر اور اس پر اپنے فضل و احسان سے فضل کر۔ بے شک تو سخی اور کریم ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو ملک کا بادشاہ ہے، کشتیوں کا چلانے والا ہے، ہواؤں کا مسخر کرنے والا ہے، صبحوں کا ظاہر کرنے والا ہے، روز جزا کا حاکم ہے، عالمین کا پروردگار ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے اس کے حلم پر، علم کے باوجود حمد ہے خدا کے لیے اس کی معافی پر، قدرت کے باوجود ساری تعریف خدا کے لیے ہے طولانی بردباری پر، اس کے غضب کے مقام میں، اور وہ قادر ہے جس پر چاہے۔ حمد خدا کے لیے ہے جو مخلوق کا خالق ہے، رزق کا پھیلانے والا ہے، صبح کا ظاہر کرنے والا ہے، جلالت اور بزرگی والا ہے، فضل و احسان والا ہے۔ وہ خدا جو دور ہوا تو اتنا کہ دیکھا نہیں جاتا، اور قریب ہے آنے پر کہ پوشیدہ رازوں پر ناظر ہے، اور قریب ہے آنے پر کہ پوشیدہ رازوں پر ناظر ہے، وہ برکت اور بلندی والا ہے۔ حمد خدا کے لیے جس کا کوئی نزاع کرنے والا نہیں ہے، جو خصومت کرے اور کوئی مثل نہیں ہے کہ اس جیسا ہو، اور نہ کوئی مددگار ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اس کی عزت کے مقابلے میں تمام عزت دار مغلوب ہیں،
اور اس کی عظمت کے مقابلے میں تمام عظمت والے تواضع کیے ہیں۔ وہ پہنچا ہوا ہے اپنی قدرت سے جہاں بھی چاہے۔ حمد ہے خدا کے لیے کہ جب میں اس کو بلاتا ہوں تو جواب دیتا ہے اور میرے ہر عیب کو چھپا لیتا ہے، جبکہ میں اس کی نافرمانی کرتا رہا اور اس نے عظیم نعمت عطا کی تو میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ بس کتنی ہی عطا اور بخشش اس نے مجھ کو عطا کی اور کتنے عظیم خطرناک امور کے لیے میرے واسطے کافی ہوا اور تعجب خیز خوشیوں کو مجھ کو دکھایا، تو میں اس پر اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کا ذکر کرتا ہوں تسبیح کرتے ہوئے۔ حمد ہے خدا کے لیے کہ اس کا حجاب اٹھایا نہیں جاتا ہے اور اس کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے اور اس کا سائل پلٹایا نہیں جاتا اور اس سے امید لگانے والا محروم نہیں ہو پاتا۔ حمد ہے خدا کے لیے جو خوفزدہ کو امن دیتا ہے، نیک لوگوں کو نجات دیتا ہے اور کمزوروں کو بلند کرتا ہے اور مستکبرین کو پست کرتا ہے اور بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے اور دوسروں کو ان کی جگہ بٹھاتا ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے جو سرکشوں کا توڑنے والا، ظالموں کا ہلاک کرنے والا، بھاگنے والوں کا پانے والا، ظالموں کو سزا دینے والا، فریاد کرنے والوں کا فریاد رس اور حاجت طلب کرنے والوں کی حالت کا مرجع اور مومنین کا معتمد ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے جس کے خوف سے آسمان اور اس کے رہنے والے نالا کرتے ہیں اور زمین اور اس کے رہنے والے لرزاں میں ہیں اور دریا اور اس کے شناور جوش میں ہیں۔ حمد ہے خدا کے لیے جس نے ہم کو ہدایت کی اس دین کی، اور اگر خدا نے ہماری ہدایت نہ کی ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ حمد ہے خدا کے لیے جو پیدا کرتا ہے، کسی نے اس کو نہیں پیدا کیا، وہ رزق دیتا ہے، کسی نے اس کو رزق نہیں دیا، وہ کھلاتا ہے، کسی نے اس کو نہیں کھلایا، وہ زندہ کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں ہے، تمام نیکیاں اس کے قبضے میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدایا درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے بندے اور رسول اور امین اور منتخب اور حبیب اور اپنی مخلوق میں بہترین اور اپنے راز کے محافظ اور اپنی رسالت کے پہنچانے والے پر، سب سے بہتر، اچھا، خوبصورت، کامل، پاکیزہ، زیادہ، طیب و طاہر، بلند مرتبہ درود جو تو نے درود بھیجا ہے اور برکت دی ہے اور رحمت کی ہے اور تہنیت و سلام بھیجا ہے اپنے بندوں میں سے کسی ایک پر اور اپنے انبیاء پر اور اپنے رسولوں پر اور اپنے منتخب بندوں پر اور اپنی مخلوق میں سے کرامت والوں پر۔ خدایا درود نازل فرما امیر المومنین علیہ السلام پر اور کائنات کے رب کے رسول کے وصی پر، جو تیرے بندے اور ولی اور تیرے رسول کے بھائی اور تیری مخلوق پر تیری حجت اور تیری عظیم نشانی اور عظیم خبر ہے۔ اور درود نازل فرما صدیقہ طاہرہ علیہ السلام پر جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، اور درود نازل فرما سبطین رحمت پر اور ہدایت کے دو اماموں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام پر جو جنت والوں کے جوانوں کے سردار ہیں، اور درود نازل کر مسلمانوں کے امام علی ابن الحسین علیہ السلام پر اور محمد بن علی علیہ السلام پر اور جعفر بن محمد علیہ السلام پر اور موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر اور علی بن موسیٰ علیہ السلام پر اور محمد بن علی علیہ السلام پر اور علی بن محمد علیہ السلام پر اور حسن بن علی علیہ السلام پر اور ان کے جانشین ہادی اور مہدی اجل اللہ فرجہ شریف پر، جو تیرے بندوں پر تیری حجت ہیں اور تیرے امین ہیں۔ تیرے شہر میں زیادہ سے زیادہ درود دائمی۔ خدایا تو درود نازل فرما اپنے ولی امام قائم منتظر المہدی اجل اللہ فرجہ شریف پر اور عدالت کا جن سے انتظار کیا جا رہا ہے ان پر،
اور ان کو اپنے ملائکہ مقربین سے گھیر دے اور ان کی تائید کر روح القدس کے ذریعے۔ اے عالمین کے پروردگار خدایا، ان کو اپنی کتاب کی جانب بلانے والا قرار دے اور اپنے دین کا قائم کرنے والا قرار دے۔ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ قرار دے، جیسا کہ تو نے اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کو دین کا غالب بنا دے، جس سے تو راضی ہو گیا، اور خوف کو امن سے بدل دے، تاکہ تیری عبادت بلا شرکت غیرے ہو۔ خدایا ان کو عزت عطا کر اور ہم کو ظہور کے ذریعے عزت دار بنا دے، اور ان کی مدد کر اور ان کے ذریعے سے مدد کر اور ان کی مکمل غالب مدد فرما، اور آسانی سے ان کو فتح دے اور اپنے پاس سے سلطنت اور قدرت عطا فرما۔ خدایا ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو غالب بنا، تاکہ حق کی کوئی چیز کسی مخلوق کے خوف سے پوشیدہ اور پنہاں نہ رہ جائے۔ خدایا میں تیری طرف رغبت رکھتا ہوں ایسی محترم حکومت کی، جس کے ذریعے اسلام اور اسلام والے عزت پائیں اور نفاق اور اہل نفاق ذلیل ہو جائیں، اور ہم کو اس حکومت حق میں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والا قرار دے اور اپنے راستے کی طرف قیادت کرنے والا قرار دے، اور ہم کو دنیا اور آخرت کی بزرگی کا عطیہ دے۔ خدایا جس حق کو تو نے ہم کو پہچانوا دیا ہے، تو اس پر عمل کے لیے بھی تیار کر، اور جس کو ہم نے نہیں پہچانا ہے اس تک ہم کو پہنچا دے۔ خدایا ان کے ذریعے ہمارے انتشار کو اجتماع میں بدل دے اور ہماری پراگندگی کی اصلاح فرما، اور ہمارے تفرقے کو جوڑ دے، اور ہماری قلت کو کثرت میں بدل دے، اور ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل کر، اور ہماری نیاز مندی کو بے نیازی سے بدل دے، اور ہمارے قرضے کو ادا کر دے، اور ہمارے فقر کا جبران کر دے، اور ہمارے نفس کو مسدود کر دے، اور ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، اور ہمارے چہرے کو نورانی کر دے، اور ہمارے اسیروں کو آزاد کر دے، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، ہمارے وعدوں کو وفا کر دے، اور ہماری دعوت کو قبول کر لے، اور ہماری طلب کو عطا فرما دے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی آرزوؤں کو پورا کر دے، اور ہم کو ہماری توجہ اور طلب سے زیادہ عطا فرما۔ اے وہ بہترین ذات جس سے سوال کیا جائے، اور تمام عطا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرنے والے، ان کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے، اور ہمارے دلوں کے غصے کو ختم کر، اور ہماری ہدایت فرما اپنی توجہ سے حق کی طرف جس میں اختلاف ہو۔ تو جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور ہماری نصرت کر اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اے خدائے حق، دعا قبول کر لے۔ خدایا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی نبی کے موجود نہ ہونے کی۔ تیرا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور اپنے ولی کے غائب ہونے کی، اور اپنے دشمنوں کے زیادہ ہونے کی، اور اپنی تعداد کے کم ہونے کی، اور آزمائش کے سخت ہونے کی، اور زمانے کے اپنے اوپر غلبے کی۔ پس تو درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہماری تمام امور میں مدد کر اپنی جانب سے، جلدی کامیابی کے ذریعے، اور رنج کو برطرف کرنے کے ذریعے، اور نصرت کے غالب کرنے کے ذریعے، اور حق کی بادشاہت کے ظاہر کرنے کے ذریعے، اور اپنی رحمت سے جو ہم سب کو شامل ہو، اور عافیت کے ذریعے ہم کو پناہ دے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعائے افتتاح کے ترجمے کا اختتام ہوا۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔